رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نور قرآن کی لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ طاہر بخاری ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو خوب توجہ اور انہماک سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور قرآن پاک کے سمجھنے اور سمجھانے اور تعلیم دینے اور اس کو آگے پھیلانے کی کیا عظمت اور فضیلت ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. اور قرآن پاک کس طرح پڑھنا چاہیے؟ فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها کہ قرآن پاک کو عربی لہجے میں پڑھو اور ان کی آوازوں میں پڑھو. اور پھر ارشاد ہوا ورتل القرآن ترتیلا کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. نور قرآن کا یہ بابرکت سلسلہ انہی قرآنی امور اور تعلیمات اور فضائل سے آراستہ ہے. اور اسی ایک تسلسل میں آج ہم انشاءاللہ چوتھے رمضان المبارک میں چوتھے پارے پہ بات کریں گے. پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل آج کا اسم مبارکہ اسماء الحسنہ میں سے آج کا اسم مبارک ہے الوہاب. سب کچھ عطا کرنے والا، سب کچھ دینے والا. جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم مبارکہ کو پڑھا کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے یا چاشت کی نماز کے آخری سجدہ میں 40 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے تو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ سے اس کو حیرت انگیز طور پر نجات دے گا. اور اگر کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور 100 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے، انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی. ناظرین، آج کا یہ پروگرام جمعۃ المبارک کے روز ہے اور اس دن کو سید الایام کہا گیا ہے. یہ مہینہ سید الشہور ہے، یعنی مہینوں کا سردار. اور آج کا دن جو ہے یہ دنوں کا سردار ہے. ناظرین، ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے گھروں میں صبح کی جو پہلی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی تھی وہ قرآن پاک پڑھنے کی ہوا کرتی تھی. صبح کی کرنیں ہمارے گھروں میں قرآنی نغموں کو لے کر داخل ہوتی تھی. سینٹرلی ایئر کنڈیشن کمروں نے اب صبح کی پرنور کرنوں کو ہمارے کمروں تک آنے سے محدود کر دیا ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ صبح کب ہوئی ہے اور کب روانہ ہو گئی ہے. حضرت اقبال کہتے ہیں کہ میں بچپنے میں ایک دن صبح کے وقت قرآن پڑھتا تھا اور مسلسل روز کا معمول تھا. میرے والد گرامی جو کہ ایک صوفی درویش اور بزرگ تھے مسجد سے واپس تشریف لائے اور مجھے دیکھا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. دل میں خوش ہوئے لیکن ایک سوال کیا اور پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی بابا جی قرآن پڑھ رہا ہوں. اور کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ بابا دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ رہا ہوں پھر بھی یہ پوچھتا ہے. تو اس موقع پر حضرت اقبال کے جو والد نے بات کی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. حضرت اقبال کے والد نے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو لیکن تمہیں نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اس طرح پڑھا کرو جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے. اور پھر اسی بات کو اقبال نے اپنے عروج کے زمانے میں جب دنیا کو قرآن کی طرف راغب کیا تو پھر یہ کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کو شاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مفاہیم اور اس کے مطالب سے کما حق ہو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتا ہوں. اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمارے پہلے مہمان اور ہمارے مستقل اسکالر، میں تیرا نام نہ لوں
پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ پرانے بزرگوں سے ہم نے سنا تھا کہ کچھ لوگ سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے فاصلے اور راستے سکڑ جاتے ہیں، آپ فیصل آباد یوں جاتے ہیں اور یوں آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ آپ کے ان امور میں برکت عطا فرمائے آمین۔ اور ہمیں آپ سے زیادہ استفادے کی توفیق دے۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان پروفیسر محمد احمد آوان، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ اور پروگرام کے اختتام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم ہدیہ حمد پیش کریں گے تو اس وقت ہم بطور خاص استفادہ کریں گے آج کے اپنے تیسرے مہمان قاری غلام مرتضیٰ صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح۔ آج کا چوتھا پارے تو سارے ہی اہم ہیں اور ہر پارے کے مضامین جو ہیں ان کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اگر کسی ایک کویسچن کا ہم احاطہ کرنا شروع کر دیں تو شاید پروگرام کا وقت اس پہ لگ جائے۔ اور مجھے کل ایک صاحب جسے ہم عام اصطلاح میں فیڈ بیک کہتے ہیں تو وہ دیتے، انہوں نے کہا کہ جی کل آپ نے جو آیت مباہلہ ہے اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں جن پر دل چاہتا تھا کہ ہم خود کھل کر بات کرتے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکے۔ بہرحال آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں اور بہت اہم جو سوال ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور شاید اقبال ہی نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اب بھی جی مفتی صاحب۔ آیت نمبر 123 ہے، جناب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بہت کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ احد میں بڑا حادثہ جانکاہ پیش آیا اور مسلمانوں کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا، تو اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلہ افزائی اور تسکین بخشنے کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں، اور انہیں فرمایا کہ ابھی تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑا، لیکن تم اس کی وجہ سے پریشان اور غمگین مت ہو، ذرا غور کرو، بدر میں تم 310 سے کچھ زیادہ تھے۔ اچھا، یہ اس کا مطلب ہے یہ آیت جو ہے یہ احد کے بعد نازل ہوئی؟ احد کے نقصان کے بعد اتری، لیکن اللہ تعالیٰ نے حوصلہ اور تسکین دیتے ہوئے بدر کی مثال دی کہ بدر میں تمہاری تعداد، اس میں ہے پورا تذکرہ ہے۔ جی پورا تذکرہ ہے، آگے کی کئی آیات میں اس بدر کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح حوصلہ دیا سارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی تھی، تم بے سر و سامان تھے، تعداد کے لحاظ سے، جنگی آلات کے لحاظ سے کمزور تھے، لیکن اللہ پاک نے اپنی افواج اتاریں اور تمہاری مدد فرمائی۔ اس سے ایک تو یہ پیغام ملتا ہے کہ مسلمان کا تقیہ اور مسلمان کا اعتماد اس کی افواج کی زیادہ تعداد، کثرت یا قلت یا آلات حرب پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا سارا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ہونا حفیظ چاہیے۔ جلندری نے کہا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ ہالے پر بھروسہ تھا فقط تو ایک کالی کملی والے پر۔ بالکل۔ دوسرا اس سے ایک میسج یہ سمجھ میں آیا، بڑا خاص پیغام، کہ بظاہر تو بدر کے اندر فرشتوں نے آ کے مدد فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندے اگر مدد فرمائیں تو وہ اللہ کی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو اپنی مدد فرما رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت اور اللہ کی عطا سے ہوتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے بھیجے تھے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں آج کے زمانے میں بھی اگر بلاد اسلامیہ کی افواج یہ چاہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے، اب 313 کے ساتھ فرشتے اترے، یہ ایک علیحدہ محققین کے درمیان مسئلہ زیر بحث رہا کہ فرشتوں نے کیا عملی طور پر جنگ بھی لڑی یا صرف تشریف لائے؟ یعنی صرف
باطنی طور پر تھے یا حقیقی طور پر بھی تھے؟ نہیں، فرشتے ضرور اترے حقیقی طور پر، لیکن کیا انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کو قتل کیا یا نہیں کیا، یہ ایک مسئلہ زیر بحث رہا ہے۔ بہت سارے محققین نے یہ فرمایا کہ وہ فرشتے آئے صرف مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور روحانی تقویت کے لیے، کہ جب صحابہ نے حضور سے سنا فرشتے آ چکے ہیں تو ان کے حوصلے اور بڑھ گئے، اور ان 313 نے 1000 کو تہہ تیغ کر دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو خاص راز ہے اگلی آیت میں، ارشاد فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں اگر تم صبر رکھو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری فرشتوں کے ذریعے جو مدد فرماتا ہے ان فرشتوں کی تعداد میں اور اضافہ کر دے گا۔ وہ 3000 تھے تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کی تعداد کر دے گا بدر میں۔ بات بدر کی ہو رہی ہے، لیکن میسج تمام آنے والی امت کے لیے ہے کہ اگر مشروط اس بات پر کر دیا کہ صبر اور تقوی، تو اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہاری مدد ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے چونکہ صبر اور تقوی اختیار کر رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمام پھر جنگوں میں ان کی مدد فرمائی۔ تو آج اگر ہم بھی شکست کے ماحول سے یا ان پریشان حالات اور بد امنی کے ماحول سے عروج کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی اعانت اور مدد ہمیں چاہیے، تو اس کا راز یہ، اس کا سر یہ بتایا گیا کہ تم صبر اور تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے۔ اور تقوی جو سورہ حجرات میں بیان ہوا ہے کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ جی پروفیسر محمد احمد اعوان صاحب، یہی سوال اور یہ غزوہ بدر اور یہی آیات جو ہیں اس پر آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کفر اور اسلام کی پہلی باقاعدہ جنگ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے، پھولوں کی سیج نہیں تھی، وہاں پہ ماحول بڑا عجیب و غریب قسم کا تھا کہ منافقین بھی ہیں جو اندرونی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، یہودیت بھی ہے وہ بھی سازشوں میں لگی ہوئی ہے، اور پھر کفار مکہ وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بسائے ہوئے شہر پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ غربت بھی ہے، افلاس بھی ہے، اور یہاں تک کہ جنگ کے آلات بھی موجود نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شہر سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو لوگوں کے لیے سواریاں بھی نہیں ہیں، ایک ایک سواری پہ دو آدمی سوار ہیں۔ حفیظ جلندری نے کہا نا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر۔ لیکن ان میں ایک چیز تھی، وہ یہ تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ منبع و محور تھی صحابہ کرام کی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، حضور کی محبت، اور پھر یہ اطاعت رسول کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو نکل گیا وہ ہمارے لیے باعث تسکین جان بھی ہے، ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے، اور اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام میدان عمل کے اندر نکلتے ہیں، اور میرے مالک نے جیسے مفتی صاحب ابھی ارشاد فرما رہے تھے، ایک تو ظاہری طور پر انہوں نے تیاری کر لی، جب یہ نیت اور ارادے سے نکل پڑے تو پھر میرا رب کہتا ہے کہ باہر نکلنا تمہارا کام ہے اور پھر مدد کرنا میری طرف سے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سبحان اللہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مفتی صاحب، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، آیت نمبر 134۔ معاشرتی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو رویے ہیں جس میں ایک اشتعال ہے، تشدد ہے، اور کسی کو برداشت نہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ہی ہر جگہ ڈومینیٹ کرنے کی ایک کوشش اور ایک جذبہ ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے بالخصوص اس میں انفرادی
رویے اور تعمیر سیرت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت روشنی اور رہنمائی۔ ڈاکٹر صاحب اس سے جو قبل والی آیت ہے اگر ہم اس کا ترجمہ ساتھ کریں تو اس آیت کا مفہوم مزید واضح ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے تمام تر مشاغل میں اہم ترین مشغلہ اور پیش نظر یہ رہے کہ تم اللہ سے مغفرت لینے کے لیے دوڑ لگاؤ، مسابقت کرو، آگے بڑھو کہ میں نے اللہ سے بخشش لینی ہے۔ وَجَنَّةٍ، اور جنت کے لیے، وہ جنت عرضها السماوات والارض جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے، اللہ اکبر، اعدت للمتقین، اور اللہ نے یہ متقین کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب سوال اٹھتا تھا کہ متقین اور پرہیزگار ہیں کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی اللہ راہ خدا میں سبحان اللہ، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، اور تنگ دستی کے حالات میں بھی وہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ واہ واہ، سفید پوش لوگ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بڑے خوشحال ہیں، خوشحالی ہے تب بھی ان کے بازو پھیلے ہوئے ہیں خرچ کرنے کے لیے، اور اگر وہ تنگ دست ہیں تب بھی خرچ کیے جا رہے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اچھا اس سے ایک بات پتہ چلی کہ جو اللہ کا محبوب اور پیارا بندہ ہے اور مومن اور متقی ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بخیل نہیں ہوتا، واہ سبحان اللہ، وہ کنجوس نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی ہی ذات کا نہیں سوچتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سوچتا ہے اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ اب میں ایک یہاں اور رہنمائی لے لوں آپ سے۔ میں نے حدیث شریف شاید پڑھی ہے یا سنی ہے کہ کوئی بخیل آدمی قوم کا سردار نہیں ہو سکتا۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ مومن بخیل نہیں ہو سکتا، واہ، یہ بھی فرمایا گیا۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اب اچھا میں اب ایک اور بات یاد آ گئی ہے کہ ہم بخل کو تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو مال کے حوالے سے ہاتھ کا تنگ کر لینا، اپنے دسترخوان کو سمیٹے رکھنا، جی، اور لوگوں کے لیے کشادگی کا باعث نہ بننا۔ لیکن بخل کی ایک جو تعبیر ہے وہ شاید حدیث شریف میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ شخص بہت بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا نام مبارک آئے اور وہ پھر مجھ پر درود نہ پڑے۔ اچھا اسلام کی جو اصطلاحات ہیں ان کے مفاہیم میں بڑی ہی وسعتیں ہیں۔ آپ عدل کو لیں تو عدل صرف عدالت کا ہی ایک شعبہ نہیں بلکہ اپنے ہر فعل میں عدل رکھنا، ایون کہ عبادت میں عدل، ایون کہ راہ خدا میں خرچ میں ادب، اسی طرح مخلوق کے ساتھ حسن سلوک میں عدل بڑا، اسی طرح بخل میں کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ ایک علمی بخل بھی ہوتا ہے، اسی طرح کسی کی عزت افزائی میں بخل بھی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی میں بخل بھی ہوتا ہے۔ بخل کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، اور مومن کسی قسم کا بخل نہیں کرتا، اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے۔ دوسری نشانی پرہیزگاروں کی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہاں پر غصے کو پی جانا دراصل مومن کے ایمان کی علامت قرار دی گئی، تو ہمیں اپنے گریبانوں میں غور کرنا چاہیے کہ معمولی سی بات پر ہائپر ہو کر ہم کیا سے کیا گزر کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اسی غصے کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہ رشتہ جو کئی دہائیوں سے قائم ہے میاں بیوی کے درمیان، معمولی سی بات پر ہائپر ہوئے، اتنا غصہ آیا، کہہ ڈالا، اور بعد میں پچھتاتے پھر رہے ہیں کہ جی غصے کے عالم میں یہ ہو گیا، خوشی میں بھی کوئی کچھ کہتا ہے اس طرح کا، اور پھر کہتے ہیں جی کوئی گنجائش نکال۔ ایسا نہیں ہوتا، اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جس شخص میں برداشت نہیں ہے وہ کبھی اچھا گھر نہیں چلا سکتا، وہ کبھی اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتا، وہ شخص کبھی ایک اچھا انسان نہیں ہو سکتا جس کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہے۔ اور جو برداشت کرنا سیکھ گیا وہ علامت بن جاتا ہے محبت کی، وہ ایک شجر سایہ دار بن جاتا ہے، وہ ایک خوشبو والا پھول بن جاتا ہے، اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
ایک کنیز نے ایک پیالہ لایا پانی کا تو اس کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا، تو اس نے فوراً ہی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غصے پر وہ ضبط کنیزیں کر جو لیا۔ تھی، وہ خادمائیں جو تھیں، ان کی تربیت کا اسلوب اور انداز بھی تو دیکھیں ایسے ہی تھا جی، وہ سارے قرآن کے مضامین ان کی پیش نظر ہوتے پیش نظر ہوتے۔ حضرت سیدہ فضہ جو سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز تھی، انہوں نے پوری زندگی قرآن کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں کی، مطلب ان سے کوئی سوال کیا جاتا تو وہ قرآن پاک کی آیت پڑھتی جس سے اس کا جواب واضح ہو جاتا۔ میں واقعہ مکمل کر لوں جلدی سے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا، پھر اس نے کہا جی والعافین عن الناس، فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس نے اگلی آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت مولا علی نے ایک دشمن کو قابو کیا اور اس پر تلوار چلانے ہی والے تھے کہ اس نے آپ کے چہرہ اقدس کی طرف تھوک ناپاک حرکت کی، ناپاک حرکت کی۔ تو حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ کا ضبط دیکھیں، آپ پیچھے ہٹ گئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا پہلے جب میں تجھے مارنے لگا تھا تو وہ اللہ کی رضا تھی، اب جب تو نے میرے ساتھ یہ حرکت کی تو اب اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، تو میں وہ عمل نہیں کرنا چاہتا جس میں میرا غصہ ہو، میں ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب اب تو یہ ہے کہ ہم جو ذاتی رنجشیں ہیں وہ دین کی آڑ میں نکالتے ہیں، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ میں اس پر بھی آپ سے کچھ رہنمائی لوں گا۔ میں پروفیسر صاحب آپ کو شریک گفتگو کرتے ہوئے اسی آیت پر آپ کچھ کہنا چاہیں تو۔ مفتی صاحب قبلہ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر آیت کریمہ کا سیاق و سباق بھی بیان کیا۔ جہاں تک تعلق ہے غصے کا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتے یا رسول اللہ اوصنی، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، بس میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو غصہ نہ کیا کر۔ اور فردد مرارن، اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرایا۔ اور دیکھیں معاشرے کے اندر کہ غصہ ایک ایسی بلا ہے جو بڑے بڑے جیسے گھرانوں کو تباہ کر دیتی ہے، معاشرے کے اندر بدامنی کا باعث بنتی ہے، قتل و غارت کا باعث بنتی ہے۔ تو غصے کو پی جانا یہ سب سے بڑی بہادری اور جرت ہے، اور یقیناً غصے میں آ کر بندہ بہت سارے ایسے کام کر جاتا ہے کہ اس لیے غصے کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرنے کا اور غصے کے اندر کیے ہوئے فیصلے پھر بعد میں ندامت کا باعث بنتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر قربان جائیں کہ آپ کس طرح تمثیل کے ساتھ سمجھانے کی بات کرتے ہیں اور مثالیں دے کر امت مسلمہ کو، آنے والے لوگوں کو، کہ اس معاشرتی زندگی میں خوبصورت رنگ بھرا جائے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ جو ہے نا پہلوان کون ہوتا ہے؟ جی ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ پہلوان ہوتا ہے جو کسی کو پچھاڑ دے۔ فرمایا نہیں، پہلوان ہوتا ہے جو غصے کی حالت میں غصے پہ قابو پالے۔ حاضرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نور قرآن، اور قرآن کے نور سے اپنے قلوب و اذہان کو مزین اور منور اور آراستہ کر رہے ہیں۔ یہاں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا اور سوال و جواب کا یہ پرنور سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ پروفیسر محمد احمد اعوان صاحب، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قوت ایمانی کا مادی قوتوں پر غالب آنا، اور اس میں امت مسلمہ کے لیے کیا رفتیں اور بلندیاں بیان ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن حکیم کی تمام آیات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بالخصوص اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو، امت مرحومہ کو وہ بلندی کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ کبھی تمہیں غمناک ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بظاہر اگر میدان کرب و بلا کے اندر تمہارے سر کٹ بھی جائیں اور یزید کامیاب ہوتا وہ نظر بھی آ جائے، لیکن وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، عزتیں تمہارے لیے
کمالات تمہارے لیے، ساری دنیا کی عزتیں میں نے تمہارے لیے، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے ہیں، آخرت کی نعمتیں وہ بھی تمہارے لیے ہیں۔ اس میں صرف ایک شرط رکھ دی گئی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ واہ، اب یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان اور اس دین کا فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں دین نام ہے اطاعت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر محبت مصطفیٰ دل کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ بندے کو ہر جو ہے نا وہ خطرے کے ساتھ ٹکرانے کی جرت پیدا کر دیتی ہے، اور کچھ بھی پلے نہیں ہے پھر بھی وہ ٹکرا جاتا ہے۔ اور ہمیں نظر آتا ہے کہ کبھی کبھی حضرت بلال حبشی، ان کے سینے پہ جو ہے نا وہ بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے جاتے ہیں اور گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے، لیکن وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے سینے میں موجزن تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ تو یہ ظاہری طور پر تو بے سر و سامانی ہے، بظاہر جو ہے نا وہ ان کو ایک غلامانہ انداز کے اندر جو ہے نا وہ بڑے جو ہے نا وہ بہیمانہ انداز کے اندر ان پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال آؤ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان عطا فرما دو۔ اور مجھے اقبال یاد آ گیا، انہوں نے کہا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، سبحان اللہ۔ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اسی کے تجسس کا ایک بہانہ بنی۔ لیکن یہ وہ کالے رنگ کا حبشی ہے، سارا کچھ، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی جو ہی سامنے نظر آتے تو کہا کرتے جا سیدنا بلال، سیدنا بلال، ہمارے آقا سردار آ گئے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عزتیں اہل ایمان کے لیے ہیں، اس کے لیے شرط وہی ہے کہ ان کنتم مومنین، ہم صاحب ایمان ہو جائیں۔ اللہ پاک آج کے دور کے اندر بھی اگر ایمانی قوت ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کہ اقبال نے بھی کہا گھر کے عشق مصطفیٰ سامان اس بحر بردر گوشہ دامان اس، تو پھر یہ ساری کائنات جو شعر آپ نے کہا پہلے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بندہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لے تو یقیناً آج بھی عزتیں رفتیں بندہ مومن کے قدموں پر نچھاور ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مفتی صاحب ایمان کس طرح مضبوط کریں؟ ایمان مضبوط ہوگا جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ وابستگی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی تتبع اہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو میرے تابع نہ کر، واہ 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 سبحان اللہ، جب تک وہ اپنے من میں اٹھنے والی ہر خواہش کو، ہر سوچ کو، اپنے ہر زاویہ فکر کو، اپنے ہر عمل کو، اپنی سیرت کے تمام تر جتنے بھی زاویے ہیں رسول کریم علیہ السلام کی طرف موڑ نہیں لیتا اور آپ کے تابع کر نہیں لیتا، اس وقت تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، سر تا پا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہو جو۔ اچھا کل بھی آپ نے مفتی صاحب برساں خیش را کے دی ہمہوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ کل آپ نے ایک حدیث شریف سنائی تھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جی عام ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ محبت کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح محبت نہ کرے یا ان سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ تو محبت تو ہم اپنے فیملی سے کرتے ہیں، دوست احباب سے کرتے ہیں، زندگی کے اور بہت سے شعبے ایسے ہیں جہاں محبت کا اطلاق ہوتا ہے، بہت سے رشتوں میں محبت کا اطلاق ہوتا ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور جو رشتہ محبت ہے وہ ان عام رشتہ ہائے محبت سے کس طرح ممتاز اور معتبر ہونا چاہیے؟ جی بالکل، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کا ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے تمام رشتوں، اپنے تمام کاروبار حیات، اپنے تمام اعمال اور افکار میں وہ یہ بات تلاش کرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کس میں۔ مفتی صاحب ایک ای میل جو ہمیں آج موصول ہوئی، بہت سی میں ہوئی، لیکن ان میں جو ہم نے انتخاب کیا اس وقت آپ کے سامنے پیش کریں، اعضاء کی منتقلی، یہ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بہت تفصیل طلب مسئلہ ہے جی۔
ایک تو بعض لوگ ڈونیشن کے لیے وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے اعضاء فلاں فلاں کو دیے جائیں، اس میں بھی اعضاء کی مختلف نوعیت ہے، اگر آنکھوں کی وصیت ہے یا دیگر اعضاء کی وصیت ہے۔ علماء کا ایک تو طبقہ ایسا ہے جو بالکل کسی عضو کی منتقلی کی اجازت نہیں دیتا، بعض علماء نے اس میں گنجائش دی ہے اور اس کی منتقلی کے لیے کچھ خاص صورتیں ہیں جس میں انہوں نے اجازت دی ہے۔ یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے، اگر کسی کو وصیت کرنی ہے تو ایسی وصیت بالکل نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ ہمیں اپنی ملکیت میں وصیت کی اجازت تو ہے، اللہ کی ملکیت کی وصیت کی اجازت نہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ۔ یہ حاجی محمد اسلم صاحب تھے کینیڈا سے جنہوں نے یہ کویسچن پوچھا۔ ناظرین اس وقت وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اشرح صدري قرآن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن املأ پھر قلبي خوش آمدید۔ آج ہم چوتھے پارے کے موضوعات پہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب، سورہ نساء بھی شروع ہو رہی ہے اور اس سے پہلے ایک اہم موضوع جو ہے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اطہر ہے وہ امور غیبیہ کا مسکن بھی ہے۔ جی بالکل۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے میسج میں سورہ نساء اور اس کے حوالے سے ہمیں کچھ ایسی رہنمائی فرما دیں کہ اگر ہم مزید پڑھنا چاہیں تو پھر ہم پڑھ سکیں۔ اس کے لیے آپ دعا کریں مجھے کوزے میں دریا بند کرنا آ جائے، کیونکہ یہ تو بڑی تفصیلی بات ہے۔ آیت نمبر 179 میں اس کا تذکرہ ہے، ہمارے ناظرین خود ضرور پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی شان والا اس میں بیان فرمائی۔ اس کے شان نزول میں یہ ہے کہ منافقین نے آپ کے علم پر اعتراض کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر اپنے علم کا اظہار فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر بتایا کہ ہم نے اپنے حبیب کے دل کو علوم غیبیہ سے پر کر رکھا ہے اور ساری کائنات کی وسعتیں ہمارے حبیب کے قلب کی وسعت کے سامنے ایک ذرے کی طرح ہیں، اور اولین و آخرین کے علوم محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر میں جمع فرما دیے گئے ہیں۔ سورہ نساء بیسیکلی گھریلو زندگی کے لیے اتنے مفید اور جامع سبق پر مشتمل ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج گھروں میں جو بے سکونی، انتشار، فسادات اور بہت سارے مسائل ہیں، اس کے حل کے لیے یہ صورت کیوں نہیں پڑھتے لوگ؟ اس سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے مضامین کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اس میں خصوصی طور پر عورتیں اس کو ضرور پڑھیں، مرد بھی اس کا مطالعہ کریں اور اس کو فہم حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہم انشاءاللہ کل سورہ نساء کے مضامین کو ضرور ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے۔ جی پروفیسر صاحب، آپ کچھ پیغام دے دیں اور اسی جو آج باتیں ہوئی ہیں اس کا خلاصہ ہمیں کوئی عطا فرما دیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک ہمیں تحفہ دیا، اور رمضان المبارک کی ایک ایک ساتھ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ باقی جب بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے گئے رمضان المبارک میں، ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوتے، اور عذاب قبر سے اللہ رب العزت نے کائنات کو محفوظ کر دیا، یہاں تک کہ کفار جو ہیں ان کی قبروں پہ بھی دوزخ کی آگ ان دنوں میں نہیں پہنچ پاتی۔ تو یہ لمحات ضائع کرنے والے نہیں ہیں، ان لمحات کی قدر کرتے ہوئے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور قرآنی مضامین کی طرف، بالخصوص سورہ نساء جو ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، یقیناً یہ ہمارے لیے مشعل رابی ہے، اور بالخصوص آج جمعہ المبارک ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ نساء پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو فشار قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، جو جمعے کے دن سورہ نساء پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ پروفیسر محمد احمد اعوان صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی محمد فاروق القادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور مہمانوں کا اگر میں شکریہ ادا کر ہی رہا ہوں تو قاری غلام مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی پیشگی شکریہ۔ پروگرام کا اختتام آپ کی حمد پر ہوگا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے،
اور اس کو امام غزالی نے مزید اس پر لکھا کہ اگر کوئی گندم اور جو کی روٹی کھائے تو اسے موت کے سوا کوئی چیز نہیں آئے گی۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کس ترکیب سے کھایا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ بھوک لگنے پر کھائے اور سیر ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا لے۔ یہ بہت ایک بنیادی نقطہ ہے۔ ہم سحر اور افطار میں کھانے میں جس نوعیت کی بے اعتدالی کرتے ہیں، بعض اوقات روزے کی وہ سپرٹ جو ہے وہ ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں بطور خاص ہمیں ایک ایسا اعتدال پسند رویہ اپنے کھانے پینے میں اور پڑھنے میں، قرآن پاک کے علوم سیکھنے میں اختیار کرنا چاہیے، جس کا فیضان باقی سال کے 11 مہینوں میں بھی ہم تک پہنچتا رہے۔ آج کے پروگرام کی آخری بات جو قرآنی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اگر کوئی شخص بے روزگار ہے اور وہ اپنے روزگار کی بحالی کے لیے، عزت اور وقار کی سربلندی کے لیے اور اولاد کے لیے اس کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ان ساری نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔ ناظرین، پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ مانو کے شکریہ کے ساتھ پروگرام کے اختتام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور میں درخواست گزار ہوں قاری غلام مرتضیٰ صاحب آپ سے۔ اے خدائے جمال و زیبائی، خوب ہے تیری عالم آرائی، خوب ہے تیری عالم آرائی، اے خدائے جمال و زیبائی، تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے، تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے، تو محو حیرت ہے تاب گویائی، محو حیرت ہے تاب گویائی، محو حیرت سب میں موجود اور سب سے جدا، سب میں موجود اور سب سے جدا، کون سمجھے یہ راز تنہائی، کون سمجھے یہ راز تنہائی، کون سمجھے یاس میں غم میں اور مشکل میں، یاس میں غم میں اور مشکل میں، تیری رحمت ہی سب کے کام آئے،
رحمت ہی سب کے کام آئے، تیری رحمت اعظم اس نام سے ہے گلشن میں، اعظم اس نام سے ہے گلشن میں، زندگی تازگی اور رانائے، زندگی تازگی اور رانائے، اے خدائے جمال و زیبائے، خوب ہے تیری عالم آرائے۔ رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي